لیکن یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں کہ کل اناؤنس کیا گیا کہ ایپیکس کمیٹی میں کہ ہم ایک آپریشن عزم استحکام شروع کرنا چاہتے ہیں. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کا تو ہمیں اتنا علم نہیں، لیکن اگر ہم اوور آل اس کانسیپٹ کو دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے مختلف قسم کے ملٹری آپریشنز ہم نے دیکھے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں. اور وہاں پہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ ہمارے آرم فورسز کی ہوں، چاہے ہمارے پولیس والوں کی ہوں، چاہے ہمارے سویلینز کی ہوں، سب پاکستانی ہیں اور ایک ایک کی جان اتنی اہم ہے جتنے کی ہمارے پورے ملک کی. اب ایسی صورتحال میں جہاں پہ کہ گزشتہ 1 مہینے 2 مہینے سے کچھ خاص طور پہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی شہادتیں ان میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہنے چاہتے ہیں کہ جو یہ آپریشن عزم استحکام یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں نارمل سے ہٹ کے نظر آتا ہے. یہ جو ورڈ استحکام ہے اس کی پولیٹیکل کانوٹیشنز ہیں، جبکہ آپریشن اس کی ملٹری کانوٹیشن ہیں. اب یہ دونوں کا سنگم ہم نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس کو کس طرح سے لیں، کیونکہ اگر تو مقصد استحکام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپریشن نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ اقدامات جس میں کہ کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو کہ استحکام لا سکیں. استحکام عام طور پہ معاشی ہوتا ہے اور ایک سوسائٹی میں جو ایک امن و امان ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ہے. جو استحکام ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ استحکام میرا خیال ہے اس وقت تک ایویسو رہے گا، اس وقت تک ہماری پہنچ سے دور رہے گا جب تک کہ ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی، آئین کی سپرمیسی اور ٹرو مینڈیٹ ٹو دا پیپل who have won the elections، جنہوں نے انتخابات جیتے، وہ نہیں جن کو جتایا گیا تھرو فارم 47. اس قسم کی جو استحکام جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ استحکام ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے جو انسٹرومنٹس یا ٹولز جو چاہیے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، جو کہ نہیں ہوا، بلکہ اس دفعہ کا جو الیکشن تھا وہ مدر آف آل رگڈ الیکشنز تھا. اب ایسی صورتحال جس میں کہ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر پہ سیاسی مقدمات بنائے گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہماری خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور ان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے. جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جیل میں ہوگا، جب پولیٹیکل پرزنرز ہوں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے پولیٹیکل پرزنرز رہے ہیں جو کہ آج ہیں. اور خاص طور پہ پنجاب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کربلا بنا ہوا ہے، وہاں پہ جس طریقے سے ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پنجاب میں فسطائیت ہے، پنجاب میں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے سیاسی عمل کو ادائیگی میں نہ صرف رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں بلکہ ظلم و ستم اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جھوٹے پرچے کیے جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے چیئرمین صاحب کہ اس طرح کے حالات میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ استحکام آئے گا؟ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اکانومی بہتر ہوگی، اس ملک میں پراسپیرٹی آئے گی،
اس ملک میں لوگ اپنی جان و مال کی حفاظت کو جو کہ آئین گارنٹی کرتا ہے اس کو کیسے سیف گارڈ کرے گا؟ جو مقدمات بنے ہیں وہ تو مکمل طور پہ ایک مذاق ہے. ہمارے ساتھی اپوزیشن کے ٹریجری کے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا تھرو ریگڈ الیکشن، جس کے کہ اسکوائرلی رسپانسبل الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ اربوں روپے خرچ کر کے الیکشن کراتا ہے، اور انہوں نے جو الیکشن کرایا ہے وہ سب پورے پاکستان، پوری دنیا نے اس کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس کو ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے کہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے. کس طریقے سے ہماری ریزرو سیٹس ہم سے سمبل چھیلا گیا، کس طریقے سے ہماری ریزرو سیٹس چھینی گئیں. ایسے حالات میں استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی بھی آپریشن آپ کر لیں. استحکام تو اس وقت آتا ہے جب ملک میں ایک رواداری ہو، آئین کی حکمرانی ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہوں، جو ہارا ہو وہ جینوئنلی ہارا ہو، جیتا ہو جینوئنلی جیتا ہو. تو پھر ایسے حالات میں وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھے، ان سے نہ تو یہ بجٹ بن سکا، بجٹ کے بارے میں ایون آپ کے اپنے لوگ اس پہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی اون نہیں کر رہا، بلکہ میمز پھر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، تو جواب میں لکھا ہوتا ہے کہ نون والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا بھونڈا مذاق ہے. یہ بجٹ جو کہ پہلی قسط ہے اس ملک کے عوام کو استحکامت نہیں دے گا، استحکام نہیں دے گا. اس ملک میں اس مہنگائی کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدتر ہوگی. یاد رکھیں کہ ایوری تھنگ از ٹائڈ ٹو اکانومی. جب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، جب لوگوں کا معیار زندگی دن بدن نیچے چلتا جائے گا، اس صورتحال میں ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری مسلح افواج کو اٹیک کر رہے ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جمہوریت کے لبادے میں گدھ کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو جو سب سے زیادہ اس ملک میں استحکام کے دشمن ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ جمہوریت کے لبادے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ قوانین دیکھ لیں کس طرح پاس ہوتے ہیں، آپ اپنے سینٹ کو دیکھ لیں کس طرح سے کمیٹیز تقسیم کی گئیں، کس طرح سے ہماری کمیٹیز کے چیئرمین بنائے گئے. یہ شرم کا مقام ہے. یہ وہ حالات نہیں ہے جس میں کہ کوئی بھی یہاں پہ جو اس وقت مسند پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے لیے ایک اس کو باعث فخر بات سمجھے. آپ نے اس ایوان بالا کو مذاق بنا دیا ہے. آپ نے اس ایوان بالا کی تمام تر روایات کو جوتے کے نوک پہ رکھا ہے. آپ نے اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے. یہ مت بھولیں کہ آپ ہمیشہ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. وقت کسی کا نہیں رہتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو نئے معیار بنائے گئے ہیں سو کالڈ ہمارے جو اس میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو کہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس پہ باتیں کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے گھر توڑے گئے، ہمارے گھر کے اندر خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور ایک نہیں اکراس پنجاب اینڈ اکراس خیبر پختونخوا. آپ لوگوں کی اس جمہوریت کی اقدار کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ لے آئیں، آپ ایڈم اسمتھ کو لے آئیں کہ وہ اس ملک کا بجٹ بنا دے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیکاز آپ کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت نہیں ہے جس سے کہ آپ کوئی مربوط قسم کی اسٹرکچرل چینجز کر سکیں. آپ کس نے یہ بجٹ بنایا ہے؟ آپ کے قرضے
آپ کی آمدن، آپ نے سیلری کلاس کو ٹیکس کیا، آپ نے غریبوں کا خون چوسا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں کوئی بھی حکومت ہو، اور پھر خاص طور پہ وہ حکومت جو کہ ناجائز حکومت ہو، وہ تو ان پرابلمز کو ٹیکل ہی نہیں کر سکتی. وہ ان مسائل کو ایکسیسبیٹ کر سکتی ہے، وہ اور کر رہے ہیں. اس کی جو وہ ہے، اس کی جو زہریلا پن ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. ہم کیسے، ہمیں کبھی ایک خواب دکھایا جاتا ہے، کبھی ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جی فلاں آ رہا ہے اور فلاں اتنے اربوں ڈالر لے آئے گا، فلاں اربوں ڈالر لے آئے گا. کہاں پہ ہیں وہ؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ 1 ارب ڈالر کی گندم منگوائی جاتی ہے اور اس کا کوئی نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، اور 1 ارب ڈالر کے لیے ہم کشکول لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں. یہ اس لیے کشکول لے کے کہ ہماری جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو کمپرومائز کر کے اس نیشن کو، اس ملک کے عوام کو بالکل بھکاری بنا کر اور آپ جو ہے تو اپنی عیاشی کریں. یہ نہیں ہو سکتا. استحکام نہیں آ سکتا. استحکام یہاں پہ چھپا ہوا ہے، رول آف لا میں چھپا ہوا ہے، ڈیموکریسی میں چھپا ہوا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز میں چھپا ہوا ہے. جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا استحکام آ ہی نہیں سکتا. وی آر بارکنگ اپ دا رانگ ٹری. ہم ایک ایسی جگہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں جہاں کہ مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جناب جب اس ملک میں رول آف لا آئے گا، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. یعنی یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ وہ ایک زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک فلم تھی، اس کا نام تھا زرقا. ہمارے ہاں زرقا آج نہیں آئی ہے. وہ زرقا فلم میں ایک حسن طارق کا ایک گانا تھا اور ہم اس کو سنتے تھے. ہم کہتے ہیں یار یہ کہیں اور ہوتا ہوگا، یہ ادھر تو نہیں ہوتا. وہ تھا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیسے بھلا یہ ممکن ہے. یہ جناب یہ جو صورتحال سے ہم دوچار ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. وہ ایک شعر ہے کہ برون در نہ کوئی روشنی نہ سایہ تھا، سبھی فساد مجھے اندرون خانہ لگا. یہ جو فساد ہے، یہ سارے جو مسائل کا وہ ہے، وہ ادھر ہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کر دیں گے. کیسے کر سکتے ہیں؟ جس ملک میں قانون کی، آئین کی حکمرانی ہو، وہاں پہ کوئی بھی کسی کو ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتا. یہ جڑ ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پہ کہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے پوری سوسائٹی کی. کوئی بھی سوسائٹی جس میں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ عمل درآمد ہو، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ آج خوش ہیں، آج آپ کہکہے لگا رہے ہیں، آج آپ گپے شپے لگا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا ملک جل رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے حالات میں جبکہ ملک ہر طرح کے خطرات سے دوچار ہے، اور وہ ہم نے خود ہی کیا ہے، انہی لوگوں نے کیا ہے جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ تو ہر چیز پہ کمپرومائز کریں گے، اس لیے کہ ان کا دل میں چور ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے. یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نمبر 1 اس ہاؤس میں، اس ہاؤس کی جو رسپیکٹ ہے، جو آنر ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کو ریسٹور کرنا چاہیے. جو چیئرمین ہے وہ اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہے، اس کو پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کہ اسی بنیاد پہ اس ہاؤس کی جو ہسٹری ہے، جو اس کے قوانین ہیں، اس کے مطابق چلایا جائے. اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا جائے. یہ نہیں ہو کہ جی ابھی بیل ڈال دیے اور 5 منٹ بعد اس پہ ووٹنگ کرا دی اور میجورٹی ہے تو بس جی ہو گیا. یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ the numbers who have bigger numbers they will carry the day. میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اپوزیشن کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. یہ سارے جب آپ کے اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے. اس کا ایک حل ہے کہ آپ اس ملک کے جو سب سے بڑے سیاسی پاپولر لیڈر ہیں عمران خان،
اس پہ جو بنائے گئے جھوٹے کیس، سیاسی کیس، وہ وڈرا کریں، عمران خان کو رہا کریں، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیں، قانون اور آئین کے تحت کام کریں۔ یہ ملک اگر اس کی چابی، اس کی پراسپیرٹی کی، اس کی سیکیورٹی کی، اس کی ترقی کی، اس کے استحکام کی اگر چابی ہے تو وہ قیدی نمبر 804 عمران خان کے پاس ہے۔ آپ جائیں، اس سے لائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ ملک کس طرح سے ترقی کرتا ہے۔ اس ملک کو اگر اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ عمران خان نے رکھا ہوا ہے۔ جو اس ملک کے نوجوانان ہیں وہ عمران خان کو دیکھتے ہیں، اپنے مستقبل کی روشنی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام آئے تو وہ استحکام جڑا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ۔ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ استحکام عمران خان ہی لا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔